ہاں جی، جن اشیاء کی ضرورت نہیں آپ انہیں نہ خریدیں، قیمتیں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ آج کا ولاگ میں شروع کر رہا ہوں باغ جناح میں۔ اس وقت 4 بجنے والے ہیں اور آج ہے 15 فروری 2023 عیسوی، 3 پھاگن 2079 بکرمی اور 23 رجب المرجب 1444 ہجری تاریخ ہے۔ دوستو آج بروز بدھ دیسی مہینہ پھگن شروع ہو چکا ہے، اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ 1 اگست 1947 عیسوی پاکستان ٹائمز کی پہلی خبر اس کتاب میں یہ درج ہے کہ میجر عاشق حسین قریشی MLA ممبر آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کو چبرجی لاہور کے نزدیک پولیس کانسٹیبل غلام حسین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کار میں سوار رانا ولی محمد حسین چٹھا MLA اور رانا نصر اللہ خان MLA زخمی ہو گئے، جو اب ہسپتال میں داخل ہیں۔ مقتول کی میت کل ملتان لے جائی جائے گی، جہاں ان کی تدفین ہوگی۔ ریاست حیدرآباد کے وزیر نواب علی یاور جنگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاست نے اتھارٹیز کو بتا دیا ہے کہ حیدرآباد کسی بھی یونین یعنی پاکستان اور انڈیا سے الحاق کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تیسری خبر یہ ہے، برطانوی شاہی محل کے ایک سرکاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی پرنسس الزبتھ کی شادی 20 نومبر 1947 کو ہوگی۔ قتل و غارت گری کے حوالے سے دوسری خبر، امرتسر انڈیا کے گاؤں تحصیل ترن تارا میں 10 افراد کو قتل اور 8 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ اسی طرح آگے لاہور کی خبر ہے جی، لاہور میں آج چاقو زنی کی 10 وارداتیں اور پراپرٹی کو آگ لگانے کا واقعہ۔ کلکتہ میں بدھ کے روز 15 واقعات کے نتیجے میں 15 افراد مارے گئے جبکہ 72 زخمی۔ کلکتہ انڈیا میں سرکاری اعلان کے مطابق بدامنی کے واقعات میں 21 افراد ہلاک اور 118 زخمی ہوئے۔ اسی طرح امرتسر انڈیا کے گاؤں بگن پورہ میں مسلح افراد 3 افراد ہلاک، 24 زخمی۔ مرنے والوں میں ایک حملہ آور بھی شامل ہیں۔ علاقے میں 2 ہفتوں کے لیے رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ یہ جو واقعات آپ کو 1 اگست 1947 کے پڑھ کر سنائے گئے ہیں، یہ تقسیم ہند سے 10-12 دن پہلے کے ہیں، یعنی کہ قتل و غارت گری کا سلسلہ تقسیم سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ MLA کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کلکتہ میں واقعات ہو رہے ہیں، اسی طرح امرتسر میں، لاہور میں، مختلف جگہ پہ یعنی کہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ انگریز سامراج نے جس طرح 190 سال ہندوستان کے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، تو تقسیم کے وقت بھی اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ یہ خبر سن کر آپ حیران ہوں گے کہ رمضان المبارک کے افطار کے اوقات لکھے گئے ہیں، مگر یہ صرف سحر و افطار کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے ساتھ یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے اوقات ہیں یا سنیوں کے اوقات ہیں۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے جو سحر اور افطار کے اوقات ہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے مطابق اوقات ہیں یا فقہ حنفیہ کے مطابق۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو عید پہ اختلاف ہوتا ہے، ایک عید کا چاند دیکھنے پہ اور اسی طرح رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا جو اختلاف یہاں پوری شدت اختیار کر جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ کی بنیاد پر یہ ایک تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کا جو رولا یہاں پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عید کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے بھی یہاں بہت زیادہ افتراق و انتشار ہوتا ہے۔ ایک طرف یعنی پوپلزئی صاحب ہیں، دوسری طرف مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بھی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کس طرح جو سابقہ چیئرمین ہیں، انہوں نے روزہ قضا کرنے کا یا روزہ رکھنے کے حوالے سے بات کی، تو کس طرح یعنی کہ یہاں پر افتراق اور انتشار کی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ 1 اگست 1947 کے کچھ اشتہارات بھی ہیں۔
یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ حکومت انڈیا کا اشتہار ہے۔ 17 دسمبر 1903 کو پہلی بار جہاز فضا میں بلند ہوا جو صرف 12 سیکنڈ اڑ سکا۔ یہ فضا پر انسانی فتح کا آغاز تھا، اور آج انسان اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ کلکتہ سے دہلی کا 900 میل کا سفر صرف 3.5 گھنٹے میں بآسانی ہو سکتا ہے۔ لیکن البتہ اسی طرح کی ذہانت کو ہم آج بروئے کار لاتے ہوئے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، جن اشیاء کی ضرورت نہیں آپ انہیں نہ خریدیں، قیمتیں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ دوستو، اس اشتہار سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ جو فضا میں جہاز اڑا وہ 1903 کے اندر پہلی مرتبہ فضا میں جہاز اڑا۔ دوسری چیز اس اشتہار سے یہ معلوم ہوئی کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو نہ خریدا جائے، یعنی حکومت کا جو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود اس چیز کی یعنی کہ اشاعت کر رہا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو نہ خریدا جائے، جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے وہی خریدیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو سرمایہ داری نظام مسلط ہے وہ ان چیزوں کی بھی ترویج کرتا ہے کہ جو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ غیر ضروری چیزوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر جو ہے اس کو فارماسیوٹیکل کمپنیز دوائیاں لکھنے کے نتیجے میں گاڑیاں دیتی ہیں، ان کو گھر ملتے ہیں، ان کو باہر کے ٹرپ ملتے ہیں، ان کو عیاشی کے سامان ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی دوائیاں بیچتے ہیں۔ دوائی میڈیسن جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن غیر ضروری دوائیاں بیچنے کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے بزنس لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کہ ہمارے حکمران طبقے جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر کس طرح قوم کا اجتماعی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لگژری گاڑیاں منگواتے ہیں، لگژری لائف سٹائل ہے۔ لاکھوں روپے کے مہنگے قالین 1947 میں منگوائے گئے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ 47 سے لے کر 2023 تک 75 سالوں میں غیر ضروری چیزوں پر حکومت نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ اگر اس پہ تحقیق کی جائے تو PhD کا ایک مقالہ اس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ ملک اور قوم کا اجتماعی پیسہ کس طرح اپنی انفرادی خواہشات اور غیر ضروری چیزوں میں خرچ کیا جاتا رہا، اور اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ آج تک جاری ہے۔ اشتہارات کے ذریعے سے، مارکیٹنگ کے ذریعے سے غیر ضروری چیزوں کو، غیر ضروری جو چیزیں ہیں جو خواہش کے درجے میں ہیں، اور ان خواہشات کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام یہاں جو ہے وہ دولت اکٹھی کرتا ہے، تو غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہی ہماری تباہی کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا یعنی بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون سی چیز لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ آسائش کے درجے میں ہے، کون سی چیز خواہش کے درجے میں ہے۔ تو آج جو ہمارا معاشی نظام ہے وہ خواہشات کی بنیاد پر چل رہا ہے، ضرورت کم اور خواہش زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، یا جو ہم سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، یا جو ہم نے جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں، تو اس کو ہم سدھار سکتے ہیں، کیونکہ جو قوم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کے عمل کو ترک کر دیتی ہے وہ زوال کے گڑھے میں جا گرتی ہے۔ تو اگر ہم نے آج اس زوال سے نکلنا ہے، اپنی قوم کو ترقی دینی ہے، اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو ہمیں وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی کہ جو ہم ماضی میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے، اپنی معاشی حالت بہتر کرنی ہے، اپنی سیاسی حالت بہتر کرنی ہے، اپنی سماجی حالت بہتر کرنی ہے۔ سماج کو بدلنا ہے، معیشت کو بدلنا ہے، سیاست کو بدلنا ہے، اور ایک منظم باوقار قوم بن کر یعنی کہ دنیا میں ابھرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منظم جد و جہد کریں، ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں، قومی سوچ پیدا کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ویلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں،
دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔